السلام علیکم. میں ارم صبا مسلم ایجوکیشن ٹرسٹ سے. ہمارا آج کا جو مضمون ہے وہ ہے اردو جماعت چھٹی، اور جو ہمارا آج کا عنوان ہے وہ ہے ایثار کا جذبہ، مطلب قربانی کا جذبہ. یہ ایک ایسے زین کی کہانی ہے، ایک ایسے انسان کی کہانی ہے جس کا نام زین ہے، جس نے اس کہانی میں ایسی قربانی دی ہے. وہ ہم پڑھیں گے. عدنان ایک تاجر تھا. تاجر بولتے ہیں تجارت کرنے والے کو. یہ عدنان بہت امیر تھا. اس کا شمار رئیسوں میں کیا جاتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اسے ہر ایک چیز نعمت عطا کی تھی. اس کے پاس ہر ایک دولت تھی، اور اس کے پاس ایک نعمت نہیں تھی، ایک دولت نہیں تھی، وہ تھی اولاد کی نعمت. اور اس اولاد کو پانے کے لیے یہ عدنان بہت سارے ڈاکٹروں کے پاس چلا گیا، بہت سارے علاجز کروائے، مگر اللہ کی رضامندی نہ تھی کہ ان کے گھر پہ اولاد کی نعمت نہ ہوئی. اس طرح سے دن گزرتے گزرتے ان کے محلے میں ایک حادثہ پیش آیا. اس حادثے میں اس گھر کے سارے لوگ جان بحق ہو گئے، مر گئے. اور اس حادثے میں صرف ایک بچہ، وہ تھا ایک خوبصورت سا بچہ جس کو وہ ماں باپ چھوڑ کر چلے گئے. اور اس بچے کو جب عدنان نے یہ بات سنی اور اس نے اس بچے کو گود لیا، کیونکہ عدنان اپنے بچے کو کسی طرح نہ کسی طرح اپنے گھر پہ ایک اولاد پانا چاہتا تھا. جب عدنان نے اس بچے کو گود لیا تو ان کے گھر کی فضا ہی بدل گئی، ان کے گھر کی رونق ہی بدل گئی. ان کو اس بات کا یقین ہی نہیں ہوا کہ ہمارے گھر پہ بھی کوئی آئے، اور اس بچے کی کلکاریوں سے ان کا گھر گونج اٹھا. اور اسی طرح اس بچے کا نام انہوں نے زین رکھا. اور اس زین کی وجہ سے ان کے گھر کی رونق ہی بدل گئی، ان کے گھر کی فضا ہی بدل گئی. اور اس طرح سے یہ ان کی آنکھ کا تارا بن گیا. یہ جو زین ہے یہ اپنے ماں باپ کا آنکھ کا تارا بن گیا. اور اب زین عمر کے ساتھ ساتھ تعلیم و تربیت کے مرحلے بھی طے کرتا رہا. اور ایسی زندگی آگے بڑھتے بڑھتے اور انہوں نے اپنی خوشی سے اب ان کا گھر رہنے لگا. ان کے گھر کی جو بھی رونق تھی، ان کے گھر کا فضا جو تھا، ان کا گھر کا جو بھی ماحول تھا، وہ سارا کا سارا بدل گیا. وہ خوشی سے زندگی بسر کرنے لگے. اب ایک قدرت کی نعمت دیکھو، ایک روز کی بات ہے، ایک دن کی بات ہے کہ ان کے گھر پہ 2 لڑکوں نے جنم لیا. اور یہ بات سن کر جو اس کی ماں، زین کی ماں تھی، بہت خوش ہو گئی. اور اس طرح سے ان کا جو یہ 2 بچے تھے، مگر انہوں نے اپنے زین بڑے بھائی کی کبھی بھی عزت نہیں دی، کبھی بھی اس کو اچھے سے پیش نہیں آئے. اور اس طرح سے ان 2 بچوں کی وجہ سے ان کے گھر کا ماحول بگڑنے لگا. جو عدنان جو تھا اور اس کی جو بیوی تھی، وہ زین کو آہستہ آہستہ نظر انداز کرنے لگی اور زیادہ توجہ اپنے 2 بیٹوں پر دینے لگی. اس طرح سے ان کے ماحول کا، گھر کا ماحول ہے، وہ سارا کا سارا بگڑنے لگا. اب ایک روز کیا ہوا، جو عدنان جو تھا وہ اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی. اور اس کو جب ڈاکٹر کے پاس لیا، ڈاکٹر نے بہت سارے علاجز کروائے، اور ڈاکٹر نے یہ بولا کہ جو یہ عدنان تھا اس کی دونوں گردے ناکارہ ہو گئے ہیں. گردے مطلب کڈنیاں دونوں خراب ہو گئی تھی. اب ڈاکٹر نے یہ مشورہ دیا، یا تو اس کو کہیں نہ کہیں سے گردہ تبدیل کرنا ہے، یا تو اس کا پورا علاج کرنا ہے. تو گھر میں سے مشورہ ڈاکٹر نے دیا، یا تو گھر میں سے کوئی ایسا مشورہ لو کہ اس کا علاج کرواؤ. یہ بات سن کر دونوں لڑکے جو ہے وہ گھر سے بھاگ گئے، کیونکہ انہوں نے یہ دیکھا کہ ہمیں کسی نہ ایک میں سے کسی نہ کسی کو ایک گردہ تبدیل کرنا ہے، عدنان کو دینا ہے، جو کہ ان کا اپنا سگا باپ تھا. مگر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے یہ بات سن کر ہی وہ پیچھے ہٹ گئے. اور یہ بات جب ان کے پہلے بیٹے زین نے سنی، اور اس نے کیا کیا، وہ اٹھ کر گھر آیا. اور گھر پر جب اس نے ڈاکٹر کے پاس چلا گیا، ڈاکٹر سے بات کی، گھر پہ مشورہ کیا، اور اس نے یہ مشورہ لیا کہ میں جو زین ہے، اس نے یہ مشورہ لیا کہ میں اپنے باپ کا علاج کرواؤں گا. اور اس طرح سے زین نے آخرکار اپنے باپ کا علاج کروایا، اسے اپنا ایک گردہ دیا اور اپنے باپ کی زندگی بچائی. اور اس طرح سے وہ ان کے ساتھ ان کے ساتھ رہنے لگے، اور سب خوشی خوشی رہنے لگے. پھر سے ان کا ماحول جو ہے گھر کا وہ ٹھیک ہوا. اور آخرکار پھر کس کی وجہ سے گھر کا ماحول ٹھیک ہوا؟ زین کی وجہ سے ہی آخرکار ان کے گھر کا ماحول
ٹھیک ہوا. اور اس طرح سے عدنان جو تھا وہ آخرکار شرمندہ ہوا جو اس کا باپ تھا کہ ہم نے اس کے ساتھ غلط برتاؤ کرنا چاہا، مگر پھر بھی آخرکار کون کام آیا؟ زین. اسی لیے کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ بھی ہم اچھا کرتے ہیں اور وہ واپس ہمیشہ اچھا ہی واپس کرتا ہے. اسی لیے ہمیں دوسروں کے ساتھ ہمیشہ اچھے سے برتاؤ سے پیش آنا چاہیے، کیونکہ جب ہم کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے آخرکار ہمارے ساتھ بھی اچھا ہی ہوگا. فی امان اللہ.